ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے تو گھر کے لوگوں کو کافی فکر ہوتی ہے کہ یہ بچہ پورے جو مہینے ہیں وہ مکمل عافیت سے گزر جاویں اور اس کے بعد تندرست گھر میں بچہ پیدا ہو جاوے اور خوشیوں سے وہ گھر بھر جاوے۔ ہر گھر والے کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ پیٹ میں بچہ آنے کے بعد کافی ٹینشن ہوتے ہیں، یہ دوا وہ دوا، یہ پڑھنا وہ تعویذ وغیرہ وغیرہ۔ آج انشاءاللہ آپ کو دو آسان سے عمل قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ علماء نے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ حمل کی حفاظت کے لیے انتہائی مجرب ہیں۔ دیکھیے، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو سورہ مریم کی تلاوت کرتی ہیں جب بچہ پیٹ میں آتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت کرنا یقیناً حمل کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا بھی حمل کی حفاظت کے لیے اور بچہ خوبصورت پیدا ہو اس کے لیے مجرب ہے، علماء نے لکھا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کافی طویل صورتیں ہوتی ہیں، پڑھیں تو بہت اچھا ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے عمل ذکر کرتے ہیں۔ 17ویں پارے میں سورۃ الحج ہے، جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں پر سورۃ الحج، اس کی پہلی آیت ہے، چھوٹی سی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے بس، یعنی گویا دن بھر میں 15 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر مصلی پر بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے بس، اور اللہ سے دعا مانگ لینا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی تو حفاظت کرنا اور مجھے تندرست اولاد دے دینا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اعمال قرآنی میں اس کو باقاعدہ لکھا ہے، حمل کی حفاظت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ دوسرا عمل ہے سورۃ النوح، جو 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 12، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ جو آیت ہے اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بس یہ آیت 11 مرتبہ، کوئی بھی ایک وقت طے کر لیں، آپ اس وقت پڑھ لیں، 2-4 دن تک پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اس آیت کو روزانہ بلا ناغہ جب سے پیٹ میں بچہ آئے تب سے لے کر ان اعمال کو کرنا ہے، اور اگر کوئی شروع سے نہیں کر سکا تو جب اس کو پتہ چلا تب سے پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ ان دو اعمال کی برکت سے حمل کی حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ بچہ تندرست بھی پیدا ہوگا۔ اور سورہ مریم، سورہ یوسف کی تلاوت یا قرآن کریم کی دیگر صورتوں کی تلاوت بھی انتہائی مجرب ہے۔ آپ سورہ مزمل کو بھی پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ، یہ بھی انتہائی مجرب ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، یہ بھی کافی مفید ہے۔ قرآنی آیات کو پڑھنا، اسی طریقے سے اچھے مناظر کو دیکھنا، یا اسی طریقے سے اچھا سوچنا، ان عورت جو ماں بننے والی ہوتی ہے نا، اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کا رہن سہن وہ بچے پر کافی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے لڑنا جھگڑنا نہیں، اچھا سوچنا، برے خیالات دل میں نہیں لانا۔ انشاءاللہ یہ سب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ گھر میں انشاءاللہ ضرور خوشیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ تندرست بچہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیچارے بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد عطا فرمائے، تندرست اولاد دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔